یہ کوئی عام ملک نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں صحرا میں بھی آگ جلتی ہے، زمین کے نیچے گیس کا سمندر ہے اور شہر ماربل کے سفید پتھروں سے بنے ہیں۔ یہ ہے ترکمانستان، دنیا کے سب سے بند، سب سے پر اسرار اور سب سے عجیب ملکوں میں سے ایک ایسا ملک جہاں انٹرنیٹ محدود ہے، میڈیا کنٹرول میں ہے اور صدر کے مجسمے سونے کے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ خاموش ریاست آخر اتنی امیر کیسے ہے؟ یہاں کے راز دنیا سے کیوں چھپے ہیں اور یہ ملک مستقبل میں کیا بننے جا رہا ہے؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم ان تمام پردوں کو ہٹائیں گے اور آپ کو لے کر جائیں گے ترکمانستان کے اندرونی پوشیدہ اور حیران کن سفر پر۔ ترکمانستان وسطی ایشیا کے عین درمیان واقع ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہیں۔ یہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں ہے، بلکہ دنیا کی طاقتوں کے درمیان ایک خاموش دروازہ بھی ہے، جس کے دونوں طرف تاریخ کے بڑے فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ اگر ہم نقشہ عالم کو غور سے دیکھیں تو ترکمانستان 4 اہم ممالک کے درمیان گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شمال میں قازقستان، جہاں وسیع میدان اور برفانی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ مشرق میں ازبکستان، جہاں قدیم اسلامی تہذیبوں کے آثار آج بھی زندہ ہیں۔ جنوب میں افغانستان، جو مسلسل جنگوں اور جدوجہد کی علامت رہا ہے، اور جنوب مغرب میں ایران، ایک قدیم تہذیب جو ہزاروں سال سے اس علاقے کی سیاست اور ثقافت پر اثر انداز ہوتا آ رہا ہے۔ اس کے مغرب کی جانب کیسپیئن سمندر پھیلا ہوا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا بند سمندر بھی کہلاتا ہے۔ ترکمانستان کا تقریباً 70% سے زیادہ علاقہ ایک وسیع اور خطرناک صحرا پر مشتمل ہے، جسے کراکم صحرا کہا جاتا ہے۔ کراکم کا لفظ خود اپنے اندر ایک عجیب معنی رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کالی ریت۔ یہ صحرا دن کے وقت سورج کی تپش سے جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور رات کے وقت سردی سے کانپنے لگتا ہے۔ یہاں کا موسم انتہائی بے رحم ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ہوا ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے آگ کا شعلہ چہرے سے ٹکرا رہا ہو، اور زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ننگے پاؤں چلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ بارش یہاں اتنی کم ہوتی ہے کہ بعض علاقوں میں سالہ سال تک پانی کا ایک قطرہ بھی زمین کو نہیں چھوتا۔ درخت کم، سایہ بہت کم اور پانی کے ذرائع نہ ہونے کے برابر۔ ایسے ماحول میں زندگی کا تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ انسان تو کیا، جانوروں کے لیے بھی یہاں زندہ رہنا ایک امتحان ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی بے رحم صحرا نہ صرف ترکمانستان کی پہچان ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے، کیونکہ اسی سخت جلتی ہوئی اور بنجر زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے ایک ایسا خزانہ جس نے ترکمانستان کو دنیا کے امیر ترین قدرتی وسائل رکھنے والے ممالک کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے۔ اس زمین کے نیچے قدرتی گیس کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، جسے دنیا کے بڑے ماہرین بھی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ذخائر اتنے وسیع ہیں کہ ترکمانستان کو دنیا کے ٹاپ 5 قدرتی گیس رکھنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی قدرتی گیس ترکمانستان کی خاموش دولت کا سب سے بڑا راز ہے۔ ایک طرف اوپر تپتا ہوا بے آب و گیاہ صحرا، خاموش ریت، سناٹا اور ویرانی، اور دوسری طرف زمین کے نیچے ایک ایسا سمندر جو توانائی سے بھرپور ہے، جس کی بدولت بجلی بنتی ہے، صنعتیں چلتی ہیں اور دوسرے ملک روشن رہتے ہیں۔ ترکمانستان اپنی اسی گیس کو بڑے ممالک خصوصاً چین اور دیگر ایشیائی ریاستوں کو برآمد کرتا ہے۔ ہر پائپ لائن جو اس سرزمین سے نکلتی ہے، دراصل ترکمانستان کے خزانوں کی ایک خاموش لکیر ہے جو میلوں دور تک پھیل جاتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا اس دولت کو تو استعمال کرتی ہے، مگر خود ترکمانستان کا نام بہت کم لیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا امیر ملک ہے جو شور شرابے سے دور خاموشی کے ساتھ اپنی طاقت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہاں قدرت کی سب سے بڑی ستم ظریفی بھی نظر آتی ہے۔ زمین سونے جیسی قیمتی، مگر انسان پھر بھی سادہ، وسائل بے حد لیکن زندگی محدود، دولت زمین میں مگر آزادی قید میں،
اور یہی تضاد ترکمانستان کو دنیا کے سب سے پراسرار اور دلچسپ ممالک میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ ریت کے نیچے چھپا ہوا ایک راز ہے۔ قدیم ترکمان قبائل اور خانہ بدوش زندگی۔ ترکمان لوگ اصل میں خانہ بدوش تھے۔ ہزاروں سال پہلے یہ قبائل اپنے اونٹوں، بھیڑوں اور گھوڑوں کے ساتھ صحرا میں گھومتے رہتے تھے۔ ان کی زندگی خیموں میں، قبیلوں میں اور سردار کے حکم پر گزرتی تھی۔ یہ لوگ بڑے جنگجو سمجھے جاتے تھے، بہادر، سخت جان اور اپنی زمین سے بے حد محبت کرنے والے۔ سلک روڈ جو چین کو یورپ سے ملاتا تھا، وہ بھی ترکمانستان سے گزرتا تھا۔ یہ علاقہ تاجروں اور فاتحوں کا راستہ رہا۔ فارس، منگول، عرب، ترک سب اس زمین سے گزرے، لیکن اس زمین کو کبھی پوری طرح نہ جھکا سکے۔ روسی قبضہ اور سوویت یونین کا دور۔ 1800 کی دہائی کے آخر میں روسی سلطنت نے وسطی ایشیا پر قبضہ کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ترکمانستان بھی روسی کنٹرول میں چلا گیا۔ 1917 کے بعد جب سوویت یونین بنی تو ترکمانستان بن گیا ٹرکمین سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ اب سب کچھ حکومت کنٹرول کرتی تھی، کھیت، فیکٹریاں، سکول، میڈیا۔ لوگوں کی اپنی آواز ختم ہو گئی، مگر روس نے ہر چیز ضرور کی۔ اس نے گیس، تیل اور کپاس پر کام شروع کروایا، اور پہلی بار ترکمانستان کی زمین نے اپنی اصل طاقت دیکھنا شروع کی۔ لیکن فائدہ ماسکو کو جا رہا تھا، ترکمان لوگوں کو نہیں۔ آزادی اور نیا امر۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا اور ترکمانستان ایک آزاد ملک بن گیا۔ پہلا صدر بنا ترکمان باشی۔ یہ ایک عجیب، خود پسند اور طاقتور انسان تھا۔ اس نے اپنا مجسمہ ہر شہر میں لگوایا، مہینوں کے نام بدل دیے، اپنی کتاب کو لازمی نصاب بنا دیا، خود کو قوم کا باپ کہا۔ لوگوں کے لیے مفت بجلی، مفت گیس، مفت پانی دیا جاتا تھا، لیکن آزادی صرف کاغذوں میں تھی۔ ملک ایک امر کے کنٹرول میں تھا۔ میڈیا، تعلیم، سفر، سب پر پابندی۔ دنیا کے دروازے تقریباً بند کر دیے گئے۔ آگ کا دروازہ، ترکمانستان کی سب سے مشہور اور خوفناک جگہ۔ دروازہ گیس کراٹر، ڈور ٹو ہیل۔ یہ ایک بہت بڑا گھڑا ہے جو 1971 میں حادثاتی طور پر بن گیا۔ روسی سائنسدانوں نے گیس نکالنے کی کوشش کی، زمین بیٹھ گئی اور ایک بڑا گڑھا بن گیا۔ انہوں نے سوچا آگ لگا دیتے ہیں، گیس ختم ہو جائے گی، لیکن آج 50 سال بعد بھی وہ آگ جل رہی ہے۔ اوپر نیلا آسمان اور نیچے جہنم جیسی آگ۔ دنیا بھر کے سیاح اسی آگ کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ ترکمانستان کی سب سے پراسرار پہچان بن چکی ہے۔ محبت اور نفرت کا شہر۔ ترکمانستان کا دارالحکومت اشگاباد، یہ دنیا کی عجیب ترین دارالحکومتوں میں شامل ہے۔ کہاں، کیوں یہ شہر مکمل طور پر سفید ماربل سے بنا ہوا ہے؟ سفید سڑکیں، سفید عمارتیں، سفید مجسمے، دنیا کا سب سے زیادہ ماربل استعمال ہونے والا شہر۔ لیکن سڑکوں پر لوگ کم نظر آتے ہیں، کیمرے ہر جگہ ہوتے ہیں اور قوانین بہت سخت۔ یہ ایک خوبصورت لیکن خاموش شہر ہے۔ تنہائی کی پالیسی اور دنیا سے فاصلہ۔ ترکمانستان نے خود کو دنیا سے دور رکھا ہے۔ یہاں سوشل میڈیا محدود، فری میڈیا نہیں، صحافی نہیں، سیاسی آزادی نہیں۔ شمالی کوریا کے بعد دنیا کا سب سے بند ملک کہا جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے یہاں پیسہ ہے، وسائل ہیں، لیکن آزادی نہیں۔ حکومت چاہتی ہے سب کچھ کنٹرول میں رہے۔ آج کا ترکمانستان خاموش امیری۔ آج ترکمانستان گیس چین کو بھیجتا ہے، بجلی ایکسپورٹ کرتا ہے، بڑے ذخائر رکھتا ہے، لیکن عام انسان اب بھی غربت، خوف، پابندیوں میں جیتا ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ زمین امیر مگر قوم خاموش، مستقبل روشن یا اندھیرا۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہی وسائل عوام کی آزادی اور تعلیم پر لگ جائیں تو ترکمانستان دبئی سے بھی آگے جا سکتا ہے، مگر اگر کنٹرول اور پابندیاں رہیں تو یہ ملک بس ایک خوبصورت قید خانہ بن کر رہ جائے گا۔ ترکمانستان ایک سوال ہے، ایک راستہ ہے اور ایک انتباہ ہے۔ یہ کہانی ترکمانستان کی نہیں، یہ طاقت، راز اور خوف کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے
کہ صرف دولت کافی نہیں ہوتی، انسان کو آواز بھی چاہیے، اور شاید ایک دن یہ خاموش زمین بھی بول اٹھے گی اور دنیا سنے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔